کہ اپنے سیکرٹری جنرل اور چیئرمین آپس میں گتھم گتھا ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. مطلب اگر منت سماجت کرنا بیرسٹر گوہر کی اپنی پالیسی ہے تو وہ پارٹی کے چیئرمین ابھی تک کیوں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی خاص طور پر کراچی کا رخ کر رہے ہیں. کراچی سے پہلے سہیل آفریدی کا جو دورہ ہے اس کو آلریڈی فلاپ کرنے کے جو ہیں وہ آثار نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی سندھ کی قیادت ہے وہ اس وقت بٹی ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہی پڑے رہیں اور وہیں پر سڑتے رہیں. اگر یہ سارے لوگ رہا ہو گئے اور باہر آ گئے تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہماری سیاست تو ختم ہو جائے گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کس کی پچ پر کھیل رہے ہیں؟ اب یہ وہ سوال ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بھی جو پاورفل حلقے ہیں وہ اس کو اگنور نہیں کر پا رہے. اور دوسرا سوال کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ بے نامی افراد کون ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں اور جن کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان یا ایون جو کوٹ لکھپت کے پی ٹی آئی اسیران ہیں اگر وہ جیل سے باہر آ گئے تو ان کا گیم اوور ہو جائے گا، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. یہ دو بڑے اہم انکشافات ہیں جس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے کیونکہ یہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے. بیرسٹر گوہر نے جو منت سماجت کرنے والا بیان دیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان سے شدید ناراض نظر آئے. اس حد تک ناراضگی پہنچ گئی کہ اب ایون سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی بیرسٹر گوہر کے خلاف بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ جو ان کا منت سماجت والا بیان تھا کہ جی ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں برسر اقتدار لوگوں سے کہ ہم پہ رحم کریں اور ہم سے مذاکرات کریں، تو اس کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ چیئرمین کی بات کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، پھر پارٹی پالیسی کون وضع کر رہا ہے؟ اور اگر بیرسٹر گوہر چیئرمین ہو کر بھی پارٹی پالیسی کے خلاف چل رہے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک بہت ضروری سوال ہے. دونوں سوالوں کے کوئی جواب نہیں ملتے. بیرسٹر گوہر سے یہ ایک مرتبہ نہیں ہے بلکہ کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں اکثر مرتبہ بیرسٹر گوہر پہ چڑھائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیرسٹر گوہر کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے ناراض، شدید ناراض، غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اگر منت سماجت کرنا بیرسٹر گوہر کی اپنی پالیسی ہے تو وہ پارٹی کے چیئرمین ابھی تک کیوں ہیں؟ دوسری بات کرتی ہوں کہ اگر سلمان اکرم راجہ اگر وہ غلط پالیسی بتا رہے ہیں اور اگر وہ جو ہیں بیرسٹر گوہر یا سلمان اکرم راجہ میں سے ایک ہی شخص صحیح ہو سکتا ہے، تو اگر مان لیا جائے کہ بیرسٹر گوہر کی بات صحیح ہے اور وہ بطور چیئرمین ٹھیک بات کر رہے ہیں تو سلمان اکرم راجہ کو آؤٹ ہو جانا چاہیے بطور سیکرٹری جنرل. ان کو اپنے عہدے سے فارغ ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ چیئرمین کے خلاف جو ہے بیان دے رہے ہیں اور چیئرمین کو کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین کو تو پارٹی پالیسی کا ہی نہیں پتا. یہ ایک کیوٹک سچویشن پاکستان تحریک انصاف میں گزشتہ دنوں میں نظر آئی ہے اور ایسے میں اب ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی خاص طور پر کراچی کا رخ کر رہے ہیں. کراچی وہی شہر ہے جہاں پر 14 ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے الیکٹ ہوئے تھے 2018 کے الیکشن میں، لیکن یہ 14 ایم این ایز آج سارے کہاں ہیں؟ اتنی بھاری بھرکم جو ایم پی ایز بھی تھے، ایڈیشنل جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نقوی، ان کا بھی تعلق کراچی سے ہے، بلکہ وہ بڑی بھاری بھرکم وہ کینسر سروائیور بھی ہیں اور انہوں نے لمبی سی جیل، بھاری بھرکم جیل بھی کاٹی ہے، وہ جیل میں بھی رہ کے آئے ہیں. ابھی آج کل وہ خیر آزاد ہیں اور ہمارے ٹاک شوز وغیرہ پہ بڑا فریکوینٹلی اپیئر ہوتے رہتے ہیں. بٹ وہ اپنی پارٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حلیم عادل شیخ ایک اور ونس اگین پی ٹی آئی سندھ چیپٹر کا ایک بہت بڑا نام اور پرومیننٹ نام ہے، وہ اپنی پارٹی کو کس حد تک متحرک کر پائے ہیں؟ انٹرسٹنگ بات آپ دیکھ لیں کہ طارق متین جو کہ پرو پی ٹی آئی، سب سے زیادہ پرو پی ٹی آئی جو اس وقت صحافی ہیں ان میں سے ایک شمار ہوتے ہیں، طارق متین صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ دورہ کراچی سے پہلے سہیل آفریدی کا جو دورہ ہے اس کو آلریڈی فلاپ کرنے کے جو ہیں وہ آثار نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو پی ٹی آئی سندھ کی قیادت ہے وہ اس وقت بٹی ہوئی ہے، وہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. اور اس حد تک بات چلی گئی ہے کہ کچھ جو ایون سہیل آفریدی کی گیدرنگز ہیں جو کہ پلان کی گئی ہیں کراچی میں، ان کو بھی خراب کرنے کی جو ہے وہ تیاری کر لی گئی ہے. یعنی پی ٹی آئی سندھ کے اپنے اندر دو دھڑے ہیں طارق متین صاحب کے بقول کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آپس میں لڑائی ہے اور وہ آپس کی لڑائی سے ان کو فرصت نہیں مل رہی، اس لیے وہ سہیل آفریدی کے دورے کے لیے کوئی خاص تیاری ویاری نہیں کر رہے. یہ کتنی اہم بات ہے کہ طارق متین جیسے صحافی بھی یہ بات کرنے پر اب مجبور ہو گئے. تو ظاہر ہے اس آگ کے پیچھے، اس دھوئے کے پیچھے کوئی نہ کوئی آگ ہے. دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر. طارق متین صاحب نے پھر دوبارہ ٹویٹ کیا اپنی ہی ٹویٹ کو، پرانی ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میری ایک سینئر پی ٹی آئی سندھ کے عہدیدار سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ مطلب ان کو تھوڑی تسلی کرائیے طارق صاحب کو کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ تسلی رکھیں اور یہ وہ. لیکن ساتھ دوبارہ طارق متین لکھتے ہیں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں، میں اپنی خبر پر قائم ہوں. ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ خبر ملی ہے، یہ اطلاع ملی ہے،
لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو پلان کا فقدان ہے یا پلان کی کمی ہے، یہ ایک دفعہ پھر اس کی طرف عکاسی کرتا ہے کہ شاید کوئی پلان نہیں ہے، شاید اس وقت کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ ایک اور بات دیکھ لیں کہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل، محمود مولوی، ان سب نے جو مل کر ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی تھی، جو کہ جس میں پرائم منسٹر اور پی ایم ایل این گورنمنٹ کے کئی لوگ شامل تھے، اس کے بھی جو ہیں وہ دن گنے جا چکے ہیں، کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی جس اپوزیشن کے پلیٹ فارم کی شراکت ہے دار ہے، یعنی کہ پارٹنر ہے، جو ٹی ٹی اے پی کا ایک پلیٹ فارم ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، آپ سمجھ لیں جیسے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم تھا اس طرح سے آج کل یہ ٹی ٹی اے پی کا پلیٹ فارم ہے اپوزیشن کا۔ پی ٹی آئی اس میں ایک بہت اہم رول پر ہے، محمود اچکزئی جو ہیں اس کے چیئرمین ہیں اس پلیٹ فارم کے، انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری وغیرہ کے یہ جو ان کا کمیٹی بنائی ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، ہم اس کی کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی دلچسپ بات ہے۔ دوسری طرف ایک طرف جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی، ان سب کو بھگوڑا بھگوڑا کہہ کر بتاتے ہیں کہ یہ بھگوڑے ہیں، یہ مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کے بھاگ گئے، اس لیے اب ان کی کوئی جگہ نہیں ہے ہماری پارٹی میں۔ وہیں دوسری طرف یہ لوگ بھی اپنے انکشافات پہ انکشافات کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں بھی محمود مولوی یہ انکشاف کر کے گئے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہی پڑے رہیں اور وہیں پر سڑتے رہیں، تاکہ یہ کہ ان کی اپنی جو سیاست ہے وہ چمکتی رہے، اور کچھ جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں وہ ڈالرز کماتے رہیں، عمران خان کو جیل میں رکھے۔ یہ بات وہ کر کے گئے۔ فواد چودھری ایک دوسرے پروگرام پہ ایک اور دفعہ بات یہ کر کے گئے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران نے کہا کہ اگر یہ کوٹ لکھپت والے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، اگر یہ سارے لوگ رہا ہو گئے اور باہر آ گئے تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے، ہماری سیاست تو ختم ہو جائے گی۔ فواد چودھری صاحب الٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے اوپر بڑے سخت تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑے عرصے سے وہ بہت سخت تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت میں۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ دیکھیں کیا فواد چودھری واحد وہ شخص تھے، میں نے کئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھا کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی، مانا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو پارٹی چھوڑ کے گئے، لیکن اب یہ باقاعدہ بڑی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں واپس آنے کی، تو آپ ان کو واپس کیوں نہیں لے رہے؟ اس کے برعکس آپ دیکھیں جیسے سینیٹر اون بپی ہیں، ملتان سے ان کا تعلق ہے، ساؤتھ پنجاب سے، اور سینیٹر اون بپی بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر چلے گئے تھے 9 مئی کے بعد، اور انہوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا تھا، لیکن ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا۔ تو فواد چودھری اور محمود مولوی اور عمران اسماعیل ان کو کیوں نہیں رکھ کرتے؟ تو مجھے پی ٹی آئی کے جن لوگوں سے میں نے یہ سوال کیا، مجھے ان سے یہ جواب ملا کہ جی وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمیں زیادہ تر اعتراض فواد چودھری یا عمران اسماعیل کے پارٹی چھوڑنے سے زیادہ ہمیں یہ اعتراض ہے کہ وہ استحکام پارٹی اور علیم خان کی پارٹی میں ان کی گیدرنگ میں جا جا کر بیٹھا کرتے تھے جب الیکشن سے پہلے یہ پارٹی بنی تھی استحکام پاکستان پارٹی۔ تو اب تو خیر بائی دا وے اس پارٹی کا بھی کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، اس حد تک یہ پارٹی غائب ہو گئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے اون چودھری اور منزہ حسن نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی والوں کو اب میں بھی ٹرول کیا کروں گا، اب میں بھی میڈیا پہ آؤں گا اور پی ٹی آئی کو ٹرول کروں گا۔ میں نے کہا شاید کوئی ہو سکتا ہے اون چودھری صاحب کے پاس کوئی نیا انکشاف ہے، کوئی نئی خبر ہے، کیونکہ ہم بطور صحافی چاہے اس خبر کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، ہم خبر کے پیچھے ظاہر ہے جاتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ میں نے اون چودھری صاحب کو اور پوری کی پوری استحکام پارٹی کو اپنی پروگرام کی ٹیم کی طرف سے اپروچ کروایا کہ ان میں سے کوئی بندہ ہمارے پروگرام میں آئے، اور جو کہہ رہے تھے اون چودھری صاحب کہ اب ہم میڈیا پہ اور زیادہ آئیں گے اور زیادہ ہم انکشافات کریں گے، تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا انکشاف ہے، کیا خبر ہے، تو ان کو بلایا جائے۔ میں نے ان کو باضابطہ طور پر اس استحکام پارٹی کو کانٹیکٹ کروایا اس پریس کانفرنس کے بعد، اور آپ کو سن کر اتنی حیرت ہوگی کہ استحکام پارٹی کے طرف سے ہمیں یہ جواب موصول ہوا کہ یہ پارٹی ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے، اس کا میڈیا ونگ بھی ختم ہو چکا ہے، پارٹی کا استحکام پارٹی کا میڈیا پہ کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے جو کہ استحکام پارٹی کی طرف سے آ کر جو ہے وہ اس کی ریپرزنٹیشن کر پائے۔ آپ کو یاد ہوگا فردوس عاشق اوان بھی اس پارٹی میں شامل ہوئی تھی، وہ بھی غائب ہو گئی ہیں، فیاض الحسن چوہان بھی غالباً اس پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، وہ بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ جتنے لوگ جو اس پارٹی میں شامل ہوئے تھے، مراد راس بھی ان میں سے ایک تھے، ڈاکٹر مراد راس، وہ بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ سارے بڑے ووکل لوگ تھے جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے ٹاک شوز میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کا دفاع کرتے تھے، تو اتنے ووکل لوگ اچانک سے اتنے خاموش کیسے ہو گئے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل اور محمود مولوی، مجھے پی ٹی آئی کے جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے نا پی ٹی آئی کی، مجھے وہ یہ کہتے ہیں اون بپی اور ان تمام لوگوں میں یہ فرق ہے کہ اون بپی استحکام پارٹی جوائن نہیں کر بیٹھا تھا، اس نے علیم خان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اس کی پارٹی کی فارمیشن نہیں کی تھی۔ فواد چودھری پہ ہمیں اصل غصہ یہ ہے کہ آپ تو علیم خان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے جو کہ پوری حکومت کو گرانے میں اور فارورڈ بلاک بنانے میں
یہ JKT اور علیم خان صاحب یہ پیش تھے، تو ہمیں اس بات کا آپ کے اوپر زیادہ غصہ ہے جس کے اوپر ہم آپ کو معافی نہیں دے سکتے. اور اون بپی نے چونکہ استحکام پارٹی کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں بیٹھے، اس وجہ سے ہم نے اون بپی کو پھر بھی لیٹ گو کر دیا، لیکن آپ کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ آپ استحکام پارٹی کے پاس بیٹھ گئے تھے. خیر، فواد چودھری صاحب جو ہے وہ اس بات کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جب PTI سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ ان کے اوپر بہرحال یہ ایک جواب ان کو دیتے ہیں. لیکن 100 باتوں کی ایک بات کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کوئی تحریک چلانے کی شیپ میں نظر نہیں آتی، کسی بھی طرح کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا، اور پارٹی کے اپنے سیکریٹری جنرل اور چیئرمین آپس میں گتھم گتھا ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ چیئرمین صحیح بات کر رہے ہیں یا سیکریٹری جنرل پارٹی کے صحیح بات کر رہے ہیں. اس پورے ایک شش و پنج کی صورت میں تحریک کہاں چل سکتی ہے کسی بھی جماعت کی؟ اٹ از ایبسلیوٹلی امپاسبل.